حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کانوں میں انگلیاں دے ہوئے وہ یہ کہہ رہے تھے یا لبیکا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ایک بار ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر لے کر آیا کہ آپ کا ایک گورنر اپنے علاقے میں ایک نہر کی وجہ سے، جس میں مسلمانوں کو گزرنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی، تو اس نے نہر کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے کسی شخص کو پوچھا، تو وہاں پر ایک بوڑھا شخص رہا کرتا تھا جو کہ نہر کی گہرائی معلوم کر سکتا تھا، لیکن وہ سردی کا موسم تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ تم اس نہر کی گہرائی کو معلوم کر کے بتاؤ، تو اس بوڑھے شخص نے اس گورنر کو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگایا ہوا تھا کہنے لگا، سردی کا موسم ہے اور مجھے سردی سے بہت ڈر لگتا ہے، لہٰذا آپ مجھ سے یہ کام نہ کروائیں۔ لیکن اس گورنر نے زبردستی اس شخص کو اس پانی کے اندر اتار دیا، جس کی وجہ سے اس کو سردی نے پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ کر کے وہ اس سردی کی وجہ سے اس پانی کے اندر ہی مر گیا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کانوں میں انگلیاں دے ہوئے وہ یہ کہہ رہے تھے یا لبیکا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، کیونکہ وہ بوڑھا شخص جب مرنے کے قریب ہوا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہا تھا کہ میری مدد کے لیے آؤ، یا عمر میری مدد کے لیے آؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر کو حکم دیا کہ وہ مدینہ واپس آ جائے۔ جب وہ مدینہ آیا تو کئی دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات نہیں کی، کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب ان کو کسی حاکم کے اوپر، کسی گورنر کے اوپر غصہ آتا تو وہ اس سے اعراض فرما لیا کرتے تھے۔ کئی دن کے بعد جب وہ حاکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، ساری وجہ بتائی اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ہم نے فلاں فلاں علاقے بھی قبضے میں کر لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سب سے بہتر تھا تم ایک اس شخص کی جان بچاتے، تم نے اس شخص کی جان کیوں نہیں بچائی؟ اس کے بعد پھر اس گورنر کو کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ گورنروں کا قتل کر دیا جائے اس کے بعد، یا گورنروں کا قتل ہونا شروع ہو جائے گا، تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اور پھر اس حاکم گورنر کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر اس شخص کو جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کے ورثاء کو وہ دیت دو۔ یہ اس وقت کے حاکم تھے۔ اس کے علاوہ کئی واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جگہ پر، کئی مقام پر اپنے جو لگائے ہوئے گورنروں تھے ان کو سب کے سامنے سزا بھی دی، اور ان کو کہا کہ اگر تم نے ان کے ساتھ غلط سب کے سامنے کیا ہے تو تمہارے ساتھ بھی، سب عوام کے سامنے تمہارے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوگا، اور اگر تم نے تنہائی میں کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو تم تنہائی میں اس مظلوم کو بدلہ دو گے۔ یہ اس وقت کے حاکم تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول رہا ہے اس کے بعد، کیونکہ وہ نبی الاسلام کے صحبت یافتہ تھے۔ انہوں نے نبی الاسلام سے ہر چیز سیکھی ہوئی تھی۔ نبی الاسلام کا جو طریقہ کار تھا اسی طریقے پر، اسی نہج پر اور اسی طرز عمل پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔